سکون اور کامیابی کا اصل فلسفہ۔ کامیابی لاٹری نہیں ہے، یہ ایک ایسا کھیل نہیں ہے کہ اچانک آپ کے نمبر نکل آئے اور آپ کے ہاتھ بہت بڑی دولت لگ جائے۔ تو اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر کسی کو لاٹری نکل آئے تو وہ کامیاب ہو گیا۔ بظاہر ایسا لگتا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ لاٹری سے آنے والا پیسہ زیادہ دیر تک نہیں رکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کمائی نہیں گیا ہوتا، وہ محنت کا پھل نہیں ہوتا۔ جو دولت محنت کے بغیر آتی ہے وہ دیر پا نہیں رہتی، وہ اچانک آتی ہے اور اچانک بھی چلی جاتی ہے۔ آپ کو پتا، اصل کامیابی ہمیشہ محنت سے حاصل ہوتی ہے۔ دنیا کا اصول یہی ہے کہ آپ کو ہر نعمت کمانا پڑتی ہے۔ جب آپ خود کما کر لاتے ہیں تو آپ کے اندر اس دولت کو بچانے، بڑھانے اور سنبھالنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ورنہ وہی مثال ہے کہ ایک ہاتھ کروڑ آیا تو وہی کروڑ چند دنوں میں ختم بھی ہو جائے گا، کیونکہ جس کے پاس سوچ نہیں، جس کے اندر رسک لینے کی ہمت نہیں، جسے پیسے کی صحیح سمت کا پتہ نہ ہو، وہ دولت کو سنبھال ہی نہیں سکتا۔ وہ اس دولت کو دکھاوے میں ختم کر دے گا، بڑی گاڑی خریدے گا، اس کچے مکان کے باہر کھڑی کرے گا اور پھر اسی میں بیٹھ کر فخر کرے گا کہ لوگ دیکھیں۔ لیکن اس دولت کو سرمایہ کاری میں نہیں لگائے گا، کاروبار میں نہیں لگائے گا، مستقبل نہیں سوچے گا۔ یاد رکھیں، آپ اس دنیا میں بھیجے اس لیے گئے ہیں کہ بھیڑ میں گم نہ ہو جائیں، بلکہ اپنی روشنی سے دوسروں کے اندھیروں کو دور کریں۔ اللہ پاک نے آپ کو منفرد اور باکمال صلاحیت شخصیت بنا کر بھیجا ہے، بہترین صورت عطا کی ہے، مگر آپ نے دنیا کے چند سکون کے لیے اپنی حقیقت کو بھلا دیا۔ آپ ہمیشہ اس بات پر پریشان رہتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ بھی، دفتر میں بھی، کاروبار میں بھی، ایک نہ ختم ہونے والی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح دوسروں سے آگے نکل جائیں۔ یاد رکھیں، سب کچھ کرنا ہے، ہر جدوجہد کرنی ہے، لیکن ایک ترتیب کے ساتھ۔ زندگی میں سب چیزیں ضروری ہیں۔ پراپرٹی لسٹ یہ طے کرنے کا سب سے پہلے کیا کرنا ہے، کس کے بعد کیا کرنا ہے۔ مقابلہ سخت ہے، حالات مشکل ہیں، لیکن اگر آپ نے اپنی ترجیحات کو صحیح کر لیں تو راستہ آسان ہو جائے گا۔ کامیابی کا راستہ کبھی بھی ہموار نہیں ہوتا، یہ موٹر وے کی طرح سیدھا، روشن اور ہموار نہیں ہے، بلکہ پہاڑی راستے کی طرح ہے۔ کبھی موڑ آتے ہیں، کبھی رکاوٹیں، کبھی بندشیں، لیکن یہ سب اسی کا حصہ ہیں۔ انسان عادتوں کا پیکر ہے۔ آپ جس چیز کے بارے میں بار بار جڑتے ہیں وہ آپ کی عادت بن جاتی ہے۔ ایک دوست، ایک کتاب، ایک ڈرامہ یا ایک چینل، اگر آپ اس کے ساتھ روزانہ رہیں گے تو وہ آپ کا حصہ بن جائیں گے اور پھر آپ کے لیے ان سے جان چھڑانا مشکل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا تعلقات بنائیں ضرور، لیکن یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ کس سے کب جڑنا ہے اور کب جدا ہونا ہے۔ بات یاد رکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں سب لوگ برابر نہیں ہوتے۔ سب کو آپ کی زندگی کی الگ قطار میں بیٹھنے کا حق نہیں۔ آپ کی زندگی میں کچھ لوگ پچھلی سیٹ کے تماشائی ہیں، وہ صرف شور مچائیں گے، سیٹیاں بجائیں گے، تبصرے کریں گے، مگر ان کی جگہ پچھلی نشستوں پر ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کی زندگی کے اگلے صف میں وہ آ کر بیٹھ جائیں۔ اس سے پتہ کیا ہوگا کہ آپ ڈسٹرب ہو جائیں گے، آپ کا اپنا فوکس ہٹ جائے گا، جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کی باتوں کو زیادہ اہمیت دیں گے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ فیصلہ کریں کہ کس کو کس حصے میں رکھنا ہے۔ وہ لوگ جو آپ کا ساتھ دیتے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو سب سے پہلے آگے رکھیں۔ جو آپ کو بہتر فیصلہ دیتے ہیں، جو آپ کی زندگی میں آپ کی مدد کرتے ہیں۔ زندگی کا کھلاڑی وہ ہے جو میدان کے بیچ کھڑا ہے، کھیل رہا ہے، اس کے اوپر لاکھوں لوگوں کا دباؤ ہے، وہ جیت رہا ہے، ہار بھی رہا ہے، اور ہار اور جیت کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس لیے سب کے ساتھ رہنا ضروری ہے، مگر اگر آپ تماشائیوں کے شور پر دھیان دینے لگیں تو ان کے کھیل برباد ہو جاتے ہیں۔ آپ اس بات کی مثال کچھ اس طرح لیں کہ ایک شخص جو سب کے سامنے کھڑا اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہا ہے کسی بات کو لے کے، کسی موضوع کو لے کے، اگر وہ سامنے والوں کی باتوں کو سننے لگ جائے، ان کی باتوں کا جواب دینے لگ جائے تو وہ اپنے ٹاپک سے ہٹ جائے گا اور وہ اس بات پر کنفیوز ہو جائے گا کیا وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ سب سے پہلے اپنے آپ پر فوکس کریں، اپنی باتوں پہ فوکس کریں، اس کو اچھے سے ڈیلیور کریں، نہ کہ دوسروں کی باتوں پر آئیں۔ اور یاد رکھیں، ہر چیز جمع ہو رہی ہے، کوئی بھی عمل چھوٹا نہیں ہوتا، کوئی ہار چھوٹی نہیں ہوتی، کوئی جیت چھوٹی نہیں ہوتی۔ آپ کے آج کے فیصلے آپ کے کل کے نصیب بن رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا قدم، ایک چھوٹی سی عادت، ایک معمولی سی عادات آپ کی زندگی کا رخ بدل دیتی ہیں۔ اگر آپ نے آج ایک سیب کھانا شروع کیا تو وہ عادت کل آپ کو ورزش کی طرح لے جائے گی۔
वर्जिश आपको नमाज की पाबंदी की तरफ ले जाएगी, नमाज आपको वक्त की पाबंदी की तरफ ले जाएगी। और ऐसे ही जिंदगी एक सिलसिला है, एक चीज दूसरी को जन्म देती है। इसलिए तो बज़ाहिर आप छोटी छोटी बातों को कमतर समझें, उन पर भी फोकस करें कि आपने कौन सी चीज अपनानी है और कौन सी चीज छोड़नी है। इसलिए याद रखें, कामयाबी मेहनत से जुड़ी है, आदतों से जुड़ी है, तरजीहात से जुड़ी है और इन बातों से जुड़ी है कि हम किस चीज पर फोकस करते हैं। हमारी तरजीहात क्या है, हम अपनी मेहनत कैसे करते हैं, हमारी आदत क्या है। अगर आप फिर भी कामयाब नहीं हो रहे तो आपको चाहिए कि आप अपनी आदत को बदलें, अपनी तरजीहात को बदलें और अपनी मेहनत को बदलें। और सबसे अहम बात, दूसरों की बातों पर ध्यान ना दें और कभी भी इस बात के हक में ना रहें कि अचानक से जो चीज़ आपको हासिल हो जाएगी वो हमेशा के लिए रहेगी। ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं है। और अल्लाह पाक तो खुद फरमाते हैं कि अल्लाह पाक मेहनत का फल ज़रूर देते हैं। अल्लाह पाक किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं होने देते। तो आपको चाहिए सिर्फ आप मेहनत करें, आपको फल आपका अल्लाह पाक देगा, ना कि ये लोग। और ऐसे शॉर्टकट से दूर रहें जो आपको अचानक कामयाब कर दें, आपको अचानक अमीर बना दें, क्योंकि आप इससे अमीर तो हो जाएंगे, कामयाब भी हो जाएंगे, मगर हमेशा के लिए नहीं। आहिस्ता चलें मगर मुसलसल चलें, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। शुक्रिया।